آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبحان اللہ کے ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے سبھی احباب کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستانہ عالیہ بننا والا شریف، آستانہ عالیہ بننا والا شریف، آستانہ عالیہ بننا والا شریف۔ پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب، آستانہ عالیہ بننا والا شریف۔ احباب تشریف رکھے، میں خدمت عالیہ میں آپ کی گزارش کر رہا ہوں، تشریف رکھے۔ بآواز بلند سبھی احباب نعرے کا جواب دیجئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، سبھی احباب تاجدار ختم نبوت۔ ابتدا تا انتہا ہاتھوں کو لہرا کے سارے احباب ہاتھوں کو لہراتے ہوئے اس نعرے کا جواب دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ جوانیوں کو سلامت رکھے، بآواز بلند لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ لبیک فاقتلوه من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ یہ چند نوجوانوں کا نعرہ نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا نعرہ ہے۔ کفر و شرک دندراتا پھر رہا ہے اور سرکار کے غلام، نبی پاک کے نوکر، حضور کے گدا، حضور کے در کے گدا اور منگتے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در اقدس کا کھانے والے اور حضور کا صدقہ کھانے اور پہننے والے اور حضور کا صدقہ ہی زندگی گزارنے والے عشاق نعرہ لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ بے شمار بے شمار بے شمار۔ ایک باری محبت نہ رکھو یار، سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، حضور کا نوکر ہو، حضور کے در کا گدا ہو، حضور کے در کا مانگت ہو، وہ رضوی کی صورت میں آ جائے، علم الدین کی صورت میں آ جائے، مرید حسین کی صورت میں آ جائے، قاری بشیر کی صورت میں آ جائے، وہ کسی بھی رنگ میں آ جائے، دیوانے اسے سلام کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی تاجدار تاجور ہے، دنیا کے کسی تخت کا مالک ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا گدا ہے، اور حضور کے نوکر اس قابل ہوا کرتے ہیں کہ انہیں سبھی سلام کرے، ان کی عظمت کو سلام کیا جائے، ان کی گدائی کی جائے، ان کے ہاتھ چومے جائیں۔ آپ سبھی احباب، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، ان سب کی خدمت، ان سب کی عقیدت، ان سب کی محبت، ان سب کا پیار حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کہ نوکروں کا حیا کرنا، ان کا پیار کرنا، یہ ہمیں گٹی میں دیا گیا ہے، ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ بلبل چمنستان رسالت، خطیب ملت اسلامیہ، مبلغ اسلام، ادیب ملت حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب تشریف فرما ہوئے، جن کی آواز گونجتی ہے، جن کا لب و لہجہ گونجتا ہے، جن کا درد و سوز
کانوں میں رس گھولتا ہے، وہ محبت کی شیرینی بانٹتے ہیں اور محبت کے راگ الاپتے ہیں، وہ دیوان گانے مصطفیٰ کو محبت کی لوریاں ایسی دیتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے عشاق محبت مصطفیٰ میں جھوم جھوم جاتے ہیں۔ استقبالیہ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ادیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب الحمدللہ گلدستہ جو ہے وہ سجتا جا رہا ہے۔ سادات اکرام تشریف فرما ہو رہے ہیں، علماء اکرام تشریف فرما ہو رہے ہیں، مشائخ اعظام تشریف فرما ہو رہے ہیں، اسٹیج بھرا جا رہا ہے۔ کہیں قاری بیٹھا ہے، کہیں حافظ بیٹھا ہے، کہیں نعت خواں بیٹھا ہے، کہیں عالم دین بیٹھا ہے، کہیں سکالر بیٹھا ہے، کہیں دنیا دار علم رکھنے والا، دنیا کا علم رکھنے والا وہ تشریف فرما ہے۔ رؤساء بھی بیٹھے ہیں، گدا بھی بیٹھے ہیں، منگتے بھی بیٹھے ہیں، لیکن آج یہ محفل مشترکہ طور پر سبھی احباب جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں نسبت قرآن سے آئے ہیں، نسبت مصطفیٰ سے آئے ہیں۔ حضرت قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی عظمت کو سلامی دینے کے لیے، آپ کی 50 سالہ قرآن کریم کی گرا قدر خدمات، ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ آپ سبھی احباب ایک بار نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ سنیوں کا نعرہ ہے، یہ بھی سنیوں کا نعرہ ہے، بابا سے بولا نعرہ تحقیق، یہ بھی سنیوں کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن، شان قرآن، خدمت قرآن، خدمت اسلام، الحاج قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب۔ حاضرین گرامی قدر، اسی گلستان میں قبلہ استاد گرامی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے آغوش محبت میں میں سبھی احباب کی خدمت عالیہ میں گزارش، اسٹیج پر کھڑے احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، برائے مہربانی آپ بیٹھ۔ حاضرین گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے والوں احباب تشریف فرما ہو، جہاں بھی آپ جگہ ملتی ہے آپ کو بیٹھ جائیں، پنڈال میں بھی، اسٹیج پر کھڑے احباب بھی بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں، باقی احباب بھی۔ گلستان سجا ہوا ہے، استاد گرامی قبلہ کے صاحبزادگان، آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ کے صاحبزادگان تشریف فرما ہیں، جناب الحافظ القاری منظور احمد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی مقبول احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، جناب محترم الحافظ القاری ظہور احمد صاحب، اور حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد احمد شاکر صاحب تشریف فرما ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ گلستان سجا ہوا ہے، یہ گلدستہ اپنی بھرپور خوشبوؤں کے ساتھ سبھی احباب کو منور معطر کر رہا ہے۔ ابھی گلستان قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب کے ایک مہکتے ہوئے پھول، جن پر استاد گرامی کو بھی ناز ہے، ہم سب کو بھی ناز ہے۔ بھئی کسی کا بیٹا قرآن پڑھانے والے کا وہ دنیا دار بن گیا، دنیا کی طرف نکل گیا، دنیا کی دولت کمانے کی طرف چلا گیا، خوشا وہ بندہ جو خود بھی قرآن کا خادم ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، اور اس کا بیٹے، اس کی اولاد اور اس کی نسلیں بھی آگے قرآن کے حافظ بھی بن جائیں، قرآن کے خادم بھی بن جائیں، علماء بھی بن جائیں، تو اس سے بڑی سعادت والی بات کوئی نہیں ہے۔ قبلہ استاد گرامی کے سر اقدس پر جہاں تاج سجے گا، وہاں آپ کے بیٹوں کی نسبت سے بھی جب والدین کے سروں پر تاج سجایا جائے گا تو استاد گرامی قبلہ کے سر انور پر پھر تاج دیا جائے گا کہ آپ کے پانچوں بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن نظر آئیں گے۔
حافظ قرآن نظر آئیں گے، الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا قاری مقبول احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ و حافظہ اللہ تعالی، جو اللہ کے فضل و کرم سے علم و عمل کے مرقع ہیں، بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، عرق ریزی کے ساتھ درس نظامی کیا، اب مفتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کریم نے علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ خطبہ استقبالیہ کے لیے تشریف فرما ہوں گے، آپ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، استاد گرامی کے شہزادے کا آپ نے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ استاد الفاظ والقراء قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب، دارالعلوم جامعہ حنفیہ تعلیم القرآن، جناب الحافظ القاری مفتی مقبول احمد نقشبندی صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عقائد عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ نہایت ہی عزت و عظمت و احترام کے لائق استاد الحفاظ والقراء والعلماء فضیلت الشیخ میرے مربی و محسن قبلہ والد گرامی قدر حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے عظیم المرتبت استاد گرامی، استاد العلماء، استاد الاساتذہ، خطیب العصر حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ خان محمد قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب و دیگر جتنے بھی علماء کرام، قراء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام اسٹیج کی زینت ہیں، اور پنڈال میں بھی جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، حفاظ کرام ہیں، قراء کرام ہیں، مدرسین ہیں، مواعظین ہیں، جتنے بھی لوگ
دور و قریب سے چل کے آئے ہیں، تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنے والد گرامی قدر کی طرف سے اور اپنی تمام انتظامیہ کی طرف سے، قبلہ تمام برادران کی طرف سے میں تمام احباب کو دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس عظیم الشان ادارے کا 48واں سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد منعقد ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی قبلہ والد گرامی کی قرآن مجید کی خدمت کو 50 سالہ عرصہ جو گزر چکا ہے، اس کے آپ حضور کی بارگاہ میں ہمارا عقیدت کا احترام کا نذرانہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ 48 سال ہو چکے ہیں اس سالانہ جلسہ کو منعقد ہوتے ہوئے، اور اس سے صرف 2 سال قبل قبلہ والد گرامی قدر نے یعنی اس ادارے میں تعلیم کا آغاز کیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 سال کے فوراً بعد ہی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قبلہ والد گرامی کی محنت کا ثمر سامنے آنا شروع ہو گیا۔ یعنی 48واں سالانہ جلسہ جو ہو رہا ہے، اب جلسہ 48واں ہے، اور جلسہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جلسے پہ جلسہ ہوتا ہی اس لیے ہے۔ کسی ادارے کا، کسی مسجد کا یا کسی محلے کا جلسہ وہ اپنے انداز سے ہوتا ہے، لیکن کسی ادارے کا جلسہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہاں طلباء کی دستار بندی کرائی جاتی ہے، طلباء کو جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ تو اس ادارے کا یہ جو 48واں سالانہ جلسہ ہے، اس سے 2 سال قبل، 48 سے 2 سال قبل قبلہ والد گرامی نے یہاں تعلیم کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے قلیل عرصہ میں اس دور کے مطابق قبلہ والد گرامی نے قرآن مجید کے پختہ ترین حفاظ کرام کو فارغ کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا اور ہمارے لیے اس بات کو دلیل بنا دیا کہ اگر بندہ محنت کرنے والا ہو، اگر بندہ للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر اللہ کی پاک کلام کتاب مجید کی خدمت کرنے والا ہو، تو پھر یہ عرصہ نہیں دیکھا جاتا، پھر 2 سال کے قلیل عرصہ میں بھی اللہ رب العالمین ثمر عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو آج جہاں یہ سالانہ جلسہ ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہی الحمدللہ آج ہم یعنی بڑے ہی خوشی کے ساتھ اور تہ دل کے ساتھ ہم قبلہ والد گرامی کو ہم سارے دوست مل کے، اور بالخصوص حفاظ کرام جنہوں نے دن رات حضور آپ کی بارگاہ میں رہ کے قرآن مجید کی دولت کو حاصل کیا، اپنے سینوں کو قرآن کی دولت سے مدینہ بنایا، ان حفاظ کرام کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اس ادارے کی وساطت سے اور اس جلسے کی وساطت سے آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نالین پاک کے تصدق سے، حضور کی پاکیزہ ختم نبوت کے واسطے سے اللہ پاک قبلہ والد گرامی کی یہ گراں قدر خدمت کو قبول و منظور فرمائے۔ دیکھو، یہ ہماری ہم انسانوں کی یعنی نظروں یہ گراں قدر ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہم یہ ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، اللہ قبول فرما لے تو پھر وہ ذروں کو بھی سمندر کر دیا کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، سب سے بڑی بات تو قبولیت کی ہوتی ہے، اور قبولیت اگرچہ قبولیت کا مدار اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، قبولیت کا ہونا نہ ہونا اللہ جانتا ہے، لیکن دوستو آثار بھی کچھ بتاتے ہیں، اور آثار سے بھی کچھ نظر آ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نا کہ دل کا حال، دل کی نیت اللہ جانتا ہے، لیکن انسان کی ظاہری جو زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا اس کی جو عملی طور پر اس کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی اس کی نیت کا کچھ اندازہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگرچہ قبولیت کا مدار تو
قبولیت کا پتہ تو اللہ کو ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے، لیکن یہ آثار ضرور بناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ خدمت دین اور یہ خدمت قرآن قبول فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے صدقے، حضور کی وساطت سے، حضور کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ سارے کہہ دو آمین، سارے کہہ دو آمین، سارے کہہ دو آمین۔ دوستو، میں نے صرف 2 لفظ آپ کو سمجھانے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ دیکھو، قرآن مجید کے بنیادی طور پر ہر مسلمان پر 3 حق ہیں۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے بنیادی طور پر 3 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید پڑھنا، نمبر 2 قرآن مجید سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اور قرآن مجید کو سمجھنا۔ یہ 3 بنیادی حق ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنا یہ بھی ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ قرآن پڑھنا ہر کسی کے ذمے ہے، لیکن پڑھانا کسی کسی کے ذمے ہے۔ قرآن مجید سمجھنا ہر کسی کے ذمے ہے، لیکن سمجھانا کسی کسی کے ذمے ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے 3 بنیادی حق ہیں۔ میں مزید بات کو جب لمبا نہیں کرتا، مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ اب میں نے یہ 2 لفظ مالک یوم الدین ہر بندہ پڑھتا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھے بھی۔ رب القدوس نے مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، رب العالمین نے مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ قاضی کہتے ہیں جج کو۔ اب اللہ رب العالمین جب قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن مالک بن کے فیصلہ فرمائے گا، جج اور قاضی بن کے فیصلہ نہیں فرمائے گا۔ مجھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ میری بارگاہ میں جب آنا تو مجھے مالک سمجھ کے آنا، جج سمجھ کے نہ آنا۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک جج کی عدالت ہوتی ہے، ایک مالک کی عدالت ہوتی ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوا کرتا۔ جج کی عدالت کا طریقہ کار اور ہے، مالک کی عدالت کا طریقہ کار اور ہے۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اب کسی بندے کا کیس لگ جائے اور گواہیاں موجود ہوں، گواہیاں بھی ٹھیک ہوں، استغاثہ بھی ثابت ہو جائے، لیکن جج پھر بری نہیں کر سکتا۔ جج یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ میں جج ہوں اس لیے میں بری کرتا ہوں، لیکن مالک کی عدالت کا قانون اور ہے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک فیکٹری ہے کپڑے کی یا کسی بھی چیز کی، اس میں چوری ہو جاتی ہے۔ اب مالک کہتا ہے منشی کو بھی اس چور کو پکڑنا ہے۔ منشی محنت کرتا ہے، 2 مہینے لگاتا ہے، چور پکڑ لیتا ہے، مال بھی برآمد کر لیتا ہے، گواہیاں بنا لیتا ہے، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، کیس عدالت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیس عدالت میں چلتا ہے، گواہیاں بھی پیش ہو جاتی ہیں، مال بھی برآمد ہو جاتا ہے، لیکن جج مجرم کو بری کر دیتا ہے، جج چور کو بری کر دیتا ہے۔ اب منشی روڑا ڈالتا ہے، منشی شور مچاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں جج نے رشوت لے لی ہے، پتہ نہیں جج کو پیسے لگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جج دباؤ میں آ گیا ہے، جج نے بری کیوں کر دیا۔ اب منشی شور ڈالے گا، لیکن اگر منشی چور کو پکڑے اور اس پر ایف آئی آر نہ کٹائے، جج کی عدالت میں کیس نہ چلے، منشی چور کو پکڑ کے مالک کے پاس لے آئے، اور مالک 3 مہینے کیس نہیں، مالک صرف 3 گھنٹے کیس سنتا ہے، چور کی چوری برآمد ہو جاتی ہے، مال بھی یہی ہے، چور بھی یہی ہے، گواہیاں موجود ہیں، لیکن مالک کہتا ہے چور کو جو میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب مجھے بتاؤ، منشی رولا ڈال سکتا ہے؟ منشی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر منشی اعتراض کرے بھی گا کہ کہے کہ میں نے 2 مہینے لگائے ہیں، میں نے محنت کی ہے، چور کو پکڑا ہے، گواہیاں بھی موجود ہیں، مال بھی برآمد ہو گیا ہے، تم نے پھر بھی چور کو چھوڑ دیا ہے، تو مالک کہے گا منشی تو فیکٹری دا مالک لگنا ہے، تو فیکٹری دا پیو لگنا ہے، میں چاہے اپنے اختیار کو دیکھوں چاہے قانون کو دیکھوں۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین، کل تم نے قیامت والے دن میری بارگاہ میں آنا ہے تو مجھے مالک سمجھ کے آنا، جج اور قاضی سمجھ کے نہ آنا، کیونکہ قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ جب رب کائنات جب قیامت والے دن اگر اللہ رب العالمین قاضی اور جج بن کے فیصلے کرتا
تو پھر میں اللہ کے متقی نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، پھر میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں، پھر تو ہماری نجات ممکن نہ ہوتی۔ لیکن ہمیں امیدیں اس لیے ہیں، رب کائنات نے فرمایا مالک یوم الدین، رب العالمین جب قیامت کے دن مجرموں کو معاف فرمائے گا تو پھر قانون کو دیکھ کے معاف نہیں کرائے گا، اللہ رب العالمین اپنی شاہی اختیار سے مجرموں کو معاف فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین ایک بندے کو طلب فرمائے گا، کہے گا یہ تو نے گناہ کیا تھا، وہ کانپ جائے گا، ڈر جائے گا، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن اقرار کے بغیر، بولنے کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا، جی مالک کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، مزید ڈر جائے گا، کانپ جائے گا، ایک ایک گناہ گنتا جائے گا اللہ رب العالمین، وہ اقرار کرتا جائے گا۔ اب جہنم کا فیصلہ سامنے نظر آ رہا ہوگا، اب وہ ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، رب کائنات فرمائے گا جاؤ میں نے تیرا یہ گناہ بھی معاف کیا، رب کائنات فرمائے گا جا تیرا میں نے یہ بھی گناہ معاف کیا، یہ بھی گناہ معاف کیا۔ جب یوں اللہ رب العالمین کی وہ شان کریمی دیکھے گا، اللہ رب العالمین سارے گناہ نہیں گنوائے گا، کچھ گناہ گنوائے گا، کچھ چھوڑ دے گا۔ تو جب رب کائنات کی یوں شان کریمی دیکھے گا تو پھر وہ بندہ خود ہی بول پڑے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے، وہ تو آپ نے پوچھے ہی نہیں۔ تو جب بندہ یہ بات کرے گا، حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ اب دوسرا فرق ذرا سمجھیے، جج کی عدالت کا اور مالک کی عدالت کا فرق کیا ہے؟ جج کی عدالت میں کسی بندے کا کیس لگے، جج اس کو بری کر دے یا اس کو سزا دے دے، اس کے بعد وہ بری ہو جائے، وہ چھوٹ جائے۔ اب یہ بندہ کون تھا؟ یہ شراب بیچنے والا، یہ چوری کرنے والا، یہ ڈکیتیاں کرنے والا، لیکن جج کی عدالت سے بری ہو گیا، اس کے سارے کیس ختم ہو گئے، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہو گئی، کسی نیک بندے کے لڑ لگ گیا، اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، توبہ کر لی، سب کام چھوڑ دیے، داڑھی رکھ لی، امامہ سجا لیا، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب 2 سال کے بعد پھر اس علاقے میں چوری ہو جاتی ہے، اب پولیس پھر آتی ہے، اس بندے کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اب وہ سچ کے سامنے عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے سر مجھے کیوں بلایا، میں نے تو اب یہ کام چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اب توبہ کر لی ہے، میں تو اب یہ کام نہیں کرتا۔ اب ایسے تو صاحب کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ یہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ کا ریکارڈ، آپ کا نام ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، آپ کا نام ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، تم نے نہیں کی ہوگی تو کسی اور نے تو کی ہوگی، تم ہمیں ان چوروں تک تو پہنچا سکتے ہو۔ اب سنیے ذرا، مالک اور جج کی عدالت کا فرق کیا ہے؟ جج معاف بھی کر دے لیکن ریکارڈ ختم نہیں کرتا۔ رب کائنات جب بندے کو معاف کرتا ہے، فرمایا اذا تاب العبد، جب بندہ کوئی توبہ کر لیتا ہے، انسى اللہ ذلك الحفظ، اللہ رب العالمین وہ گناہ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، وجوارحہ، اللہ رب العالمین وہ جسم کے وہ اعضاء جن سے گناہ کیا تھا، اللہ ان اعضاء کو بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے، ومعالمہ من الارض، اور زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا تھا اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، حتی یلقى اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ کل قیامت کے دن پیش ہوگا تو اس حال میں پیش ہوگا، نہ فرشتے اس کے خلاف گواہی دیں گے، نہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، نہ جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک اور جج میں فرق یہ ہے کہ جج معاف بھی کر دے وہ ریکارڈ ختم نہیں کرتا، لیکن جب اللہ معاف کرتا ہے تو پھر ریکارڈ بھی ختم کر دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ اب تیسرا فرق دیکھیے، مالک اور جج کی عدالت کا تیسرا فرق کیا ہے؟ ہماری عدالتوں میں ایک اقبالی بیان ہوتا ہے، کوئی بندہ آ جائے وہ اقبالی بیان دے دے، وہ اقبال جرم کر لے، وہ کہے کہ فلاں بندے کو میں نے قتل کیا تھا، فلاں جگہ میں نے ڈکیتی کی تھی، فلاں جگہ میں نے چوری کی تھی، وہ اقبال جرم کر لے، اپنے جرم کا اقبال کر لے، جرم کا اعتراف کر لے، تو یہ اقبال جرم یہ اتنی پختہ شہادت ہوتی ہے، یہ اتنا پختہ ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے ہونے کے باوجود عدالت اس کو بری نہیں کر سکتی۔ جو اقبالی مجرم ہوتا ہے، جو اپنے جرم کا اعتراف کر لے، اپنے جرم کو مان لے، قانون کی بنیاد پر اس کو سزا ضرور ملتی ہے، اس کو جج معاف نہیں کر سکتا، لیکن مالک کی عدالت وہ ہے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا تو معاف فرما دے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے، سزا نہیں دیا کرتا۔
بلکہ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ اللہ رب العالمین جتنے گناہ کیے تھے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، جب اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے قرآن جج کی عدالت کا اور ایک مالک کی عدالت کا فرق کیا ہے۔ کسی بندے نے کوئی قتل کر دیا، معاذ اللہ کسی پر کیس ہو گیا، 302 کی FIR کٹ گئی، کیس ہو گیا، عدالت میں اس کا کیس لگا، کیس چلتا رہا، گھر والے وکیل کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں، وکیل ہو گیا، وکیل نے کیس لڑا، وکیل ہار جاتا ہے، سیشن عدالت جو ہے وہ اس کو سزائے موت دے دیتی ہے۔ اب وکیل ہار جاتا ہے لیکن گھر والے نہیں ہارتے، گھر والے ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، بڑا وکیل لیتے ہیں، زیادہ پیسے دیتے ہیں، وکیل پھر ہار جاتا ہے، وہ ہائی کورٹ بھی ماتحت عدالت کے قانون کو برقرار رکھتی ہے، وہ سزا کو برقرار رکھتی ہے، گھر والے پھر بھی بیٹھتے نہیں ہیں، وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ بھی کیس چلتا ہے، بڑا وکیل لیتے ہیں، بڑے پیسے دیتے ہیں، کیس پھر بھی ہار جاتے ہیں، اور پھر عدالت سپریم کورٹ بھی سزائے موت کو برقرار رکھتی ہے۔ اب وہ گھر والے جو ہیں پھر نہیں بیٹھتے، اب وہ صدر مملکت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب صدر کو عربی زبان میں ملک یا مالک کہتے ہیں، اب وہ مالک کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے وہ کیس جب تک چل رہا تھا عدالت میں تب تک وکیل چاہیے تھا، اب وہ صدر کے پاس جاتے ہیں تو صدر کے پاس وکیل نہیں جاتا، اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وکیل کس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا کوئی MN ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، یا کوئی اس کا کلوز بندہ دیکھو، کوئی سفارشی دیکھو۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک کیس عدالت میں تھا وکیل چاہیے تھا، جب تک کیس جج کی عدالت میں تھا وکیل کی ضرورت تھی، اور جب کیس بادشاہ کی اور مالک کی عدالت میں گیا تو پھر وہاں وکیل نہیں جاتا، وہاں سفارشی جاتا ہے۔ اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرنا، ذرا غور کرنا۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ سکول میں لے گئے، سکول میں داخل کروا دیا، سکول والوں سے آپ پوچھو کہ آپ بچے کو ہم نے داخل کروایا ہے، آپ بچے کو کیا بناؤ گے؟ وہ کہیں گے ہم وکیل بنا کے دیں گے۔ بیٹا ہے، آپ ہمارے پاس آ گئے، یہ مدرسہ ہے، ہم نے مدرسے میں بیٹے کو داخل کروایا ہے، آپ بچے کو کیا بناؤ گے؟ ہم کہیں گے ہم سفارشی بنا کے دیں گے۔ سکول والے وکیل بناتے ہیں، ہم مدرسے والے سفارشی بناتے ہیں۔ اب وکیل ہر بندے کو نہیں چاہیے، اب ذرا غور کیجئے گا، وکیل اس کو چاہیے جس کا کیس عدالت میں لگے، اور سفارشی اس کو چاہیے جس کا کیس بادشاہ کی عدالت میں جائے، جس کا کیس مالک کی عدالت میں جائے۔ اب ذرا غور کرنا، سکول والے وکیل بناتے ہیں، اور وکیل اس کو چاہیے جس کا کیس عدالت میں لگتا ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں، دنیا میں ہر بندے کا کیس عدالت میں نہیں لگتا، دنیا میں ہر بندے پر FIR نہیں کٹتی۔ معلوم ہوا کہ وکیل ہر بندے کو نہیں چاہیے، لیکن مالک کی عدالت میں ہر بندے نے جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ سفارشی ہر بندے کو چاہیے۔ اب ذرا غور کرنا، سکول والے وکیل بنا کے دیتے ہیں، مدرسے والے سفارشی بنا کے دیتے ہیں۔ وکیل ضرورت ہے لیکن کسی کسی کی، سفارشی ضرورت ہے لیکن ہر کسی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رسول، وکیل ضرورت ہے کسی کسی کی لیکن سفارشی ضرورت ہے ہر کسی کی۔ لہذا اگر آپ کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی وکیل نہ بنے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ان میں ایک بھی سفارشی نہ بنے تو فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، مجھے اسلام آباد مجھے کام ہے، مجھے کسی کی سفارش چاہیے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میرا اپنا بیٹا افسر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں کسی اور سے سفارش کراؤں۔ اب حافظ ہو کسی اور کا بیٹا، سفارش کرے ہماری، اس کی مرضی کرے نہ کرے، لیکن حافظ ہو ہمارا بیٹا، وہ ہماری سفارش ضرور کرے گا کیونکہ وہ ہمارا بیٹا جو ہے۔ اس لیے سفارشی ہر کسی کو چاہیے۔ اب کسی کے لڑکے پر کیس ہو گیا، اب ذرا غور کرنا، کیس ہو گیا کسی کے بیٹے پر، بیٹا عدالت میں تھا، بیٹا جیل میں تھا۔ اب وہ جیل والے جن کا بیٹا تھا وہ ہر روز وکیل کے چیمبر میں چکر لگا رہے تھے۔ اچانک جیلر کا فون آ گیا، جیل سے فون آ گیا کہ آپ کا بیٹا اچانک اس کا ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا ہے، صبح آ کے ڈیڈ باڈی لے جانا۔ اب وہ جو لوگ تھے جن کا بیٹا جیل میں تھا وہ ہر روز وکیل کے چیمبر میں جا رہے تھے، لیکن جو ہی فون آیا کہ آپ کا بیٹا جیل میں فوت ہو گیا ہے، آپ آ کے لے جانا، اب وہ وکیل کے چیمبر میں نہیں جائیں گے، اب وہ سیدھا مدرسے آئیں گے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، بچوں سے کہو دعا کریں۔ اب وہ وکیل کے پاس نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوا وکیل جتنا بھی بڑا تھا اس کا کام ختم ہو گیا،
اور ہمارا بچہ جتنا بھی چھوٹا تھا اس کا کام شروع ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے، سکول والے وکیل بناتے ہیں، مدرسے والے سفارشی بناتے ہیں. جہاں بڑے سے بڑے وکیل کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کام شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بات کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے، مجھے کام ہے اسلام آباد، کسی کو اسلام آباد کام کر گیا، آپ کے وزیر صاحب رہتے ہیں اسلام آباد، اب آپ نے ان کے پاس جانا ہے. اب آپ کو ایک سفارشی چاہیے. اب ان کے گاؤں کا کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی خان، کوئی ان کا رشتہ دار آپ ڈھونڈو گے کہ ہم نے چودھری صاحب فلاں وزیر کے پاس جانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے، آپ ہماری سفارش کرو گے. اب اس کی صورت کیا ہے؟ اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے اس کو لے کے جاؤ گے، اگر گاڑی چودھری کی ہے اس کی گاڑی میں پیٹرول بھی آپ ڈلواؤ گے، راستے میں مٹن کڑاہی بھی آپ نے کھلانی ہے، چائے بوتل بھی آپ نے پلانی ہے، اس کی ہر طرح سے خدمت آپ نے کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ کا سفارشی جو ہے. ارے اگر کسی کو سفارشی چاہیے تو جس چودھری کو تم سفارشی بنا کے لے کے جا رہے ہو اس کو مٹن کڑاہی بھی کھلائیں گے، اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، اس کی ہر طرح سے خدمت بھی کریں گے. میں نے غور کیا تو میں نے سمجھا کہ لوگ مدرسوں میں چاولوں کی دیگیں کیوں دیتے ہیں، لوگ مدرسوں میں بکرے کیوں لے کے آتے ہیں. میں نے آج تک کوئی سکول ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ چاولوں کی دیگ سکول میں لے کے جا رہا ہو کہ ماں جی بیمار ہیں، بچوں سے کہو دعا کر دینا. کوئی بندہ بکرا لے کے جا رہا ہو کہ بچوں سے پڑھ رہے ہیں، بچوں سے کہو دعا کریں، بچے فوت ہو گئے ہیں. حالانکہ بچے تو وہاں بھی پڑھتے ہیں. توجہ رکھنا، بچے تو وہاں بھی پڑھتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے جب بھی تم چاول پکاتے ہو سکول میں نہیں بھیجتے ہو، مدرسے میں بھیجتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو وہ وکیل ہیں، یہ سفارشی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اپنے سفارشیوں کو ہر کوئی خوش کرتا رہتا ہے، اپنے سفارشی کو. اب کوئی بندہ، لہذا معلوم ہوا کوئی بندہ اگر چاولوں کی دیگ مسجد مدرسے میں دے تو وہ مدرسے پر احسان نہ چڑھائے، کوئی بندہ بکرا دے تو وہ مدرسے پر احسان نہ چڑھائے. اپنے سفارشی کو ہر کوئی خوش کرتا رہتا ہے. زندہ باد. یہ ہمارے سفارشی ہیں. ذرا میری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجیے. میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، ان قرآن پڑھنے والے بچوں کو ناراض نہ کیا کرو، ان قرآن پڑھنے والے بچوں کا دل نہ توڑا کرو، ان کو ناراض نہ کیا کرو. یہ تمہارے سفارشی ہیں. یہ اگرچہ آج غریب ہیں لیکن کل مالک کی عدالت میں ان غریبوں کی سفارش چلے گی. اگر تم نے کل مالک کی عدالت میں جانا ہے تو اپنے ان سفارشیوں کی خدمت کیا کرو، ان سفارشیوں کو ناراض نہ کیا کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا مالک یوم الدین. سکول والے ڈاکٹر بناتے ہیں، مدرسے والے سفارشی بناتے ہیں. ابا جی بیمار ہو گئے، عارف والا سے لا علاج، سہیوال لے گئے لا علاج، لاہور لے گئے لا علاج، انگلینڈ لے گئے لا علاج. جب بڑے سے بڑا ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے. جب بڑے سے بڑا سکول کا پڑھا ہوا ڈاکٹر جب بڑے سے بڑا جواب دے جاتا ہے، فوراً وہاں سے اپنے گاؤں یا شہر کے چھوٹے سے مدرسے میں کال آتی ہے، بچوں سے کہو دعا کریں، اللہ باپ فوت ہو گیا ہے. بچوں سے کہو دعا کریں، باپ فوت ہو گیا ہے. معلوم ہوا کہ سکول کا پڑھا ہوا بڑے سے بڑا ڈاکٹر جہاں اس کے کام کی انتہا ہوتی ہے، ہمارے چھوٹے سے بچے کے کام کی ابتدا ہو جاتی ہے. دونوں کی پرواز میں فرق دیکھو کتنا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اب میں اور آپ یہاں نیت نہیں بلکہ فیصلہ کریں، اپنے بچوں کو باحفظ باعمل عالم قرآن بنائیں، باول حافظ قرآن بنائیں. کیونکہ ہم نے مالک کی بارگاہ میں ضرور جانا ہے تو ہمیں سفارشی چاہیے. اس لیے باعمل حافظ قرآن ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں، قاری قرآن بھی بنائیں، عالم قرآن بھی بنائیں. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، 3 کام اہتمام سے کیا کرو. ایک تو دعا کیا کرو، دوسرا یہ ہے کہ بچے پیش کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ بن مانگے اپنے مدارس کو مضبوط کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ عشر لکھواؤ، گندم لکھواؤ. یہ آپ لوگ نہیں دیتے تو اس لیے اعلان کرنے پڑتے ہیں، مجبوری ہوا کرتی ہے. اپنے ان سفارشیوں کی خدمت کرو. آج ان کی خدمت کرو گے تو یہ کل کو تمہاری سفارش کریں گے. بن مانگے یہ دور جا رہا ہے، اپنے مدارس کو مضبوط کرو. اللہ رب العالمین ہمیں سب سمجھ کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ.
ماشاءاللہ ایک بار بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ بڑے احسن انداز میں گفتگو فرما رہے تھے الحافظ القاری جگر گوشہ استاذ القراء حضرت علامہ مولانا مفتی مقبول احمد نقشبندی صاحب زید مجدہ، بڑی خوبصورت بڑے احسن انداز میں اپنے ملفوظات عالیہ سے نواز رہے تھے۔ یہ بھی مبارکباد ہے استاذ گرامی قبلہ کو کہ بیٹا عالم دین ہو جائے، بیٹا خطیب ہو جائے، بیٹا اچھی بات کرنے والا ہو جائے، اور سب سے بڑھ کے نبی پاک کا نوکر ہو جائے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، اللہم زد فزد، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور برکات کثیرہ کے ساتھ مالا مال کرتے ہوئے اللہ خالق کائنات دین متین کی پیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جن عظیم دو مقاصد کے لیے اس حسین تقریب کا آغاز ہوا اور انعقاد ہوا، ان میں سے پہلا مقصد آپ سب کے سامنے عیاں ہے کہ استاذ گرامی استاذ الحفاظ والقراء زینت القراء بقیت السلف یادگار اسلاف حضرت قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی قرآن کریم پڑھاتے ہوئے اور قرآن کریم کی خدمت کرتے ہوئے 50 سالہ زندگی کا ایک طویل عرصہ قرآن کریم کے نام کرتے ہوئے گزرا ہے۔ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل، اس بزم، اس جلسہ اور اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آج آپ کے اس عظیم الشان عمل پہم اور عمل مسلسل بالتسلسل قرآن کریم کی خدمت کرتے ہوئے 50 سالہ یہ تقریب ہے، اور آج یہ گولڈن جوبلی ہے جس کو آج ہم منا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ 30 حفاظ اکرام جنہوں نے اس سال میں پچھلے 2-3 سالوں میں استاذ گرامی کی خدمت میں رہتے ہوئے جو اس سال حفاظ اکرامی کا یہ جماعت، یہ گروہ، یہ جتھا یہ تیار ہوا ہے 30 حفاظ اکرام کا، ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی، ان کو اسناد سے نوازا جائے گا۔ بلا شک و شبہ بڑے سعادت کی بات ہے اور بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ خالق کائنات کسی کو اپنے قرآن مجید کا حافظ بنا دے۔ اللہ خالق کائنات، میں اگر دعا کر دوں تو آپ آمین کہیں گے، اور یقیناً آپ آمین کہیں گے، اور آپ کو اس دعا کا جو ہے نا لطف بھی آئے گا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحب صدر جانشین فقیہ اعظم شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم، 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 جانشین فقیہ اعظم حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوئے۔ میں استاذ گرامی قبلہ کی طرف سے، جلسہ کی انتظامیہ کی طرف سے، جملہ حفاظ اکرام کی طرف سے، اہل عارف والا کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ حاضرین گرامی قدر، سبھی احباب تشریف فرما ہو، اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔
علماء کرام کی، مشائخ اعظام کی زیارت بھی کریں، ان کے انوار و تجلیات برے چہرہ مبارکہ کی آپ سبھی احباب زیارت کریں اور ڈھیروں نیکیاں سمیٹیں، محفل کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ وہ حفاظ اکرام جنہوں نے استاذ گرامی قبلہ کی خدمت میں رہتے ہوئے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اللہ نے قرآن کریم سے ان کے سینوں کو آراستہ کیا ہے، وہ حفاظ اکرام جن کی تعداد 30 ہے، ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ میں استاذ گرامی الحافظ القاری قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت عالیہ میں التماس کروں گا کہ حسب سابق اس سال بھی آپ اپنے دست مبارک سے دستار فضیلت سجائیں اور حفاظ اکرام کو اسناد سے نوازیں۔ میں حفاظ اکرام کو بلاتا جاؤں گا، حفاظ اکرام قریب قریب تشریف لائیں گے اور علماء اکرام تشریف فرما ہے، آپ ان کا دیدار بھی کریں اور علماء اکرام دعاؤں کے ساتھ بھی نوازیں گے۔ بالخصوص جانشین فقیہ اعظم شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی دعاؤں سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے تشریف لائیں گے حافظ مزمل حیات تشریف لائے ہیں، حافظ مزمل حیات والد غلام مرتضی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل جزاک اللہ۔ میں حفاظ اکرام نے آنا ہے تو پھر میں بار بار ٹوکوں گا تو یہ درود شریف کی توہین ہوگی۔ یہ حافظ مزمل حیات صاحب کے بعد حافظ محمد اطہر جاوید صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کی دستار ہوئی۔ اب ان کے بعد تشریف لائے ہیں حافظ محمد جاوید والد حاجی یعقوب صاحب تشریف فرما ہیں، دستار فضیلت اور سند لے رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لائے ہیں حافظ توصیف احمد والد الطاف حسین، چک نمبر 19 کے بھی سے ان کا تعلق ہے، حافظ توصیف احمد۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ عثمان سعید والد محمد سعید، چک جو کہ ہاتھ سے ان کا تعلق ہے، حافظ عثمان سعید والد محمد سعید ماشاءاللہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ حسن خالد والد خالد پرویز، حافظ حسن خالد والد خالد پرویز دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لائے حافظ محمد محسن والد محمد شبیر، حافظ محمد محسن والد محمد اسحاق، چک نمبر 7 کے بھی سے تعلق ہے، سند فراغت انہوں نے حاصل کی ہے۔ ان کے بعد تشریف لائے ہیں حافظ محمد رضا والد محمد شبیر، دستار فضیلت اور سند حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ عبد الرحمن والد عبد الرزاق، جامعہ اسلامیہ قبولہ شریف سے ان کا تعلق ہے، حافظ عبد الرحمن صاحب سند فراغت اور دستار حاصل کر رہے ہیں۔ حافظ عمر فاروق صاحب تشریف لائیں گے، حافظ عمر فاروق چک نمبر 10 کے بی سے ان کا تعلق ہے، تشریف لائے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد حافظ علی حیدر صاحب تشریف لائیں گے، قریب تشریف لے آئیں۔ حافظ علی حیدر صاحب تشریف لائے ہیں، والد محمد عطا الرحمن قبولہ شریف سے ان کا تعلق ہے، وہ دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ محمد سمیع اللہ والد غلام رسول، حافظ محمد سمیع اللہ والد غلام رسول یہ بھی قبولہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، دستار فضیلت اور سند حاصل کی۔ ان کے بعد تشریف لائے ہیں حافظ عبد الشکور والد محمد اکرم، ٹھینگ موڑ ضلع قصور سے ان کا تعلق ہے، تشریف لائے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ علی احمد والد ناصر علی، ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، حافظ علی احمد والد ناصر علی دستار فضیلت اور سند حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ محمد شہراز والد محمد نواز۔
حافظ محمد شہراز والد محمد نواز قبولہ شریف سے ان کا تعلق ہے، دستار فضیلت حاصل کیا۔ حافظ محمد شاہد تشریف لائیں گے، حافظ محمد شاہد والد غلام رسول چک نمبر 155 EB عارف والا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ محمد بلال والد اللہ دتا چک توانا ضلع پاک پتن سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ محمد بلال والد اللہ دتا۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ محمد فہیم والد شہامد علی 19 کے بھی قبولہ شریف سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ محمد فہیم صاحب تشریف لا رہے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کیا۔ حافظ ابو ہریرہ صاحب تشریف لائیں گے اور دستار فضیلت اور سند حاصل کریں گے۔ حافظ ابو ہریرہ والد اعجاز احمد لاہور سے ان کا تعلق۔ ان کے بعد تشریف لائے ہیں حافظ احمد فرید والد محمد احمد چک پیر غنی سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ احمد فرید والد محمد احمد۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ محمد خان والد فیض احمد۔ حافظ محمد خان والد فیض احمد چک نمبر 19 کے بھی قبولہ شریف سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ امانت علی والد فلک شیر۔ حافظ امانت علی والد فلک شیر تشریف لائے، دستار فضیلت حاصل کی۔ اب تشریف لائیں گے حافظ غلام محمد صاحب والد فلک شیر چک بھیڑ والا منڈی صادق گنج سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بعد تشریف لائیں گے حافظ محمد نعمان والد رمضان علی، انہوں نے دستار فضیلت حاصل کی۔ ننھے منھے حافظ قرآن حافظ علی عرفان صاحب والد محمد رمضان تشریف۔ بچہ جو داخلے پاسے آیا نا جی والد صاحب نے میں آخا بھی میں بچہ پرائمری پاس لینا، پرائمری پہلے میں نے داخل نہیں کرتا، انہیں آ کے 5 پڑھا ہے، یہ میں رکھنا پہ گیا۔ یہ آج حافظ ہے، 3 سپارے روز سنا ہے، ڈیڑھ پہلے ٹائم یا رسول اللہ بہرحال صبح پہلے ٹائم 1.5 سپارہ، دوسرے ٹائم 1.5، اگلا دور اندر 2 سپارے، صبح 2 پھر فارغ ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ حافظ علی عرفان صاحب ماشاءاللہ ننھے منھے حافظ قرآن، چھوٹی سی عمر میں اللہ کے پاک کرام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے حافظ علی عرفان صاحب نے۔ ان کے بعد تشریف لائے حافظ محمد یاسین صاحب، انہوں نے دستار فضیلت حاصل کی۔ اب تشریف لائے حافظ محمد رمضان اصغر صاحب والد محمد اصغر، حافظ محمد رمضان اصغر والد محمد اصغر۔ ان کے بعد تشریف لائے حافظ محمد علی والد غلام نبی، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بعد ایک ننھا منھا حافظ قرآن اور حافظ غلام مصطفیٰ والد مختار احمد سلیم ٹاؤن پاک پتن سے۔ جڑا بچہ نا جی یہ پڑھے میرے بیٹے منظور احمد کو، اس بامنی آپ کھولتے انہیں بھیجا، پھر میرے کو جب تیار ہو گیا نا پھر اس ابو نے سنا گیا تے یہ میرے کو آ گیا۔ ان میں جس دن پہلے دن شروع کیا نا، پہلا سنا، دوسرا سنا، تیسرا شروع کیا نا، میں بھائی ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں، تو جڑا تو 2 صبح سنا کر 2 شام سنا کے یہ پھر 4 سپارے روز سنا دے، تھوڑے دن چ بھی آدھا فارغ ہوتے، یعنی یہ دور میں آپ سنا تھا، یہ سارا سنانے واسطے آیا سی، یعنی ایک دن یہ سارا سنانے واسطے آیا۔ میں آخر سارے کو اتنا ٹائم نہیں، سارے کو اور بھی ہے، میں آخر تو 2 ہی سنایا کر 400، یہ اتوں میرے بیٹے کو پڑھ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، عظمت قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب۔
ان کے بعد تشریف لائے ہیں حافظ محمد عادل صاحب الافتخار احمد اڈا پول بامنی سے ان کا تعلق ہے، یہ تشریف لائے ہیں اور دستار فضیلت انہوں نے حاصل کی۔ یہ کل 30 حفاظ اکرام ہیں جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے اور محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ خوبصورت منظر آپ نے جو دیکھا ہے، ابھی حفاظ اکرام کی ایک کثیر تعداد اور کثیر جماعت نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یہ سارا فیض قبلہ استاد الحفاظ والقراء جناب قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب کا ہے، جن کی شبانہ روز محنتوں سے یہ حفاظ اکرام تیار ہوئے۔ استاد گرامی قبلہ کی آپ کی عظمتوں کو سلامی دینے کے لیے اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سبھی احباب ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر۔ بھائی کوئی قرآن پڑھائے تو یہ بھی اللہ کی عظمتوں کا اعلان ہے اور اللہ کی عظمتوں کی گواہی ہے کہ اللہ کے پاک کلام کی خدمت کرنے کی جسے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور سیدی فقیر اعظم استاد الحفاظ والقراء قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ حاضرین گرامی آج کی یہ تقریب سعید جس مقصد کے لیے اور عظیم مقصد کے لیے منعقد ہے اور سبھی آپ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، استاد گرامی کی زیارت بھی کریں، دیدار بھی کریں اور ہم اس عظیم الشان جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس مقصد کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ اب حضور قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کی خدمات کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے اور سلام محبت پیش کرنا ہے، سلام عقیدت دینا ہے اور آپ کی خدمت عالیہ میں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ استاد گرامی کو آج ماشاءاللہ الحمدللہ مدرسہ کے سالانہ جلسہ، یہ 48واں سالانہ جلسہ ہے جو انعقاد پذیر ہے اور استاد گرامی قبلہ کو خدمت قرآن کرتے ہوئے، اللہ کے پاک کلام کی خدمت کرتے ہوئے 50 سال گزر گئے اور 50 سال کے بعد بھی کچھ ماہ گزر چکے ہیں۔ اللہ کے پاک کلام کی خدمت جاری و ساری ہے۔ اب بھی استاد گرامی قبلہ حفاظ اکرام کی منزل بھی سنتے ہیں، ان کا سبق بھی سنتے ہیں، اب بھی قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ شب و روز کے وہی معمولات، تہجد گزاری بھی ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، روزہ کی پابندی بھی ہے، احکام شریعت کی پابندی بھی ہے، نور مصطفیٰ کو سمیٹتے بھی ہیں، قرآن کے نور کو بھی سمیٹتے ہیں۔ شب و روز خدمت قرآن کرتے کرتے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین متین کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا کارواں، یہ دوستوں کا ایک ایک کر کے تشریف لائیں بھی آپ برائے مہربانی لائن میں آ جائیں، مہربانی کریں۔ یہ آپ کا کارواں تشریف لا رہا ہے اور خدمت کرنے کے لیے استاد گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی خدمت کو، آپ کی خدمت قرآن کو سلام پیش کیا جا رہا ہے اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں التماس کروں گا کہ آپ سبھی احباب دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات استاد گرامی قبلہ کو ہر نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت والی عمر دراز نصیب فرمائے اور اللہ خالق کائنات قرآن کریم کی خدمت کے ثمرات اس دنیا میں بھی نصیب فرمائے اور اللہ خالق کائنات حشر میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی اور اللہ کے پاک کلام کی اس نوکری کا صلہ اور اجر و ثواب بہترین طریقہ سے عطا فرمائے۔ آپ آواز بلند نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
صلی اللہ علیہ یا تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھ لیجیے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا. جب سے تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا. جب سے تھاما ہے دام تمہارا. دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ استاذی مکرم استاد العلماء عاشق رسول فنا فی الرسول الحاج قاری بشیر احمد صاحب شاکر نوری دامت برکاتہم العالیہ استاد گرامی دے حکم دے مطابق چند منٹ دی حاضری ہے اور سٹیج دے اتے علماء کرام اساتذہ کرام مشائخ عظام بالخصوص جانشان فقیہ اعظم حضور قبلہ مفتی پیر محمد محب اللہ صاحب نوری اور میرے مرشد کریم عاشق رسول فنا فی الرسول مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب آستانہ علیہ حضرت بننا والا شریف. آپ بھی جلوہ گر نے بھئی جتنا بھی قرآن نال پیار ہے نا مہربانی کرو تے بہ جاؤ. جس بندے نو قرآن نال پیار ہے اس نو قرآن دا واسطہ بہ جاؤ. اے محفل پاک دا ڈسپلن جڑا ہے خراب نہ کرو تے محبت نال بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سنو ذکر قرآن سنو. اور میرے مسلک دی عظیم بہار حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد صاحب قادری آپ بھی تشریف فرما نے بس 2-4 منٹ دی حاضری ہے. استادہ نے 1-2 حکم فرمائے نے انہاں دی گزارش کر کے تے بس حضرت دا خطاب آپ سننا ہے. میرے تو پہلے میرے استادی گرامی دے صاحبزادہ جگر گوشہ ہے قاری بشیر احمد صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مقبول صاحب وہ فرما رہے سن وکیل
اور سفارشی دی گل کر رہے سن اور تھن دسنا چاہتے ہیں کہ اگے سودا تسا اپنی مرضی دا کرنا ہے، چاہے کروڑا روپیہ لا کے کسی بچے نو انگلش میڈیم بنا لو یا کچھ بھی نہ دے کے بچے نو حافظ قرآن بنا لو. اور اس دی ترجمانی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا، اور میرے استاداں دا حکم ہے تو میں پڑھنا، تسی سبحان اللہ کا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سون لے تھوڑی جی بات کھولی پئی. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کائنات تے آن والے بندیاں ہر چیز تیرے سامنے ہے، اگر تو بچے نو قرآن پڑھاویں گا محشر دے دن جدو جائے گا اے تیرا سفارشی بن کے جائے گا. محشر دے دن جدو حافظ قرآن دے والدین آن گے رب کعبہ دی قسم فرشتے رش کرنگے عرض کرنگے مولا اے بندہ کون ہے؟ اے نبی آ رہے نے، رسول آ رہے نے، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی محقق ہے، مفسر ہے، کون ہے؟ آواز آئے گی یہ او لوگ نے جنہ محنت مزدوریاں کر کے جنہ مشقتاں کر کے اپنے بچیاں نو قرآن مجید حفظ کرایا ہے. اللہ تعالی حافظ قرآن دے والدین نو اے مقام عطا فرمائے گا، انہاں دے سر دے دے اتے سونے دے تاج سجے ہون گے جنہ بچیاں نے حفظ قرآن کیتا ہوئے گا. اللہ او دے والدین نو اتنا مقام عطا فرماندا ہے. اے سجنا ذرا غور تے کر، تیرا میرا بچہ قرآن پڑھ جائے او دے سر دے اتے او دے ماں باپ دے سر دے اتے رب سونے دے تاج سجا دے لائے. پھر سجنا ذرا توجہ کر کے ویکھتے صحیح، جس محمد تے الحمد تو لے کے والناس تک سارا قرآن نازل ہویا ہے، میرے نبی دے والدین دا مقام اور شان کی ہوگا. اور تیرا میرا بچہ قرآن پڑھے تے تینوں اتنا آزاد مل جائے تے جس محبوب تے پورا قرآن نازل ہویا. ہن سودا آپ دی مرضی دا کرنا ہے. عارفان دا سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندا ہے، فرمایا حسن دے کے او یارا رون لے آئی. علماء موجود نے، مشائخ موجود نے، میرے استاد گرامی موجود نے. اج میری بڑی خوش قسمتی ہے میرا مرشد بھی بیٹھا ہے اور فقیہ اعظم دے نور نظر بھی بیٹھے نے. دعا لین دے نال پڑھدا پیا، محبت نال سننا ہے. آپ فرمایا اے تیری مرضی ہے اینو انگلش میڈیم بنا لے، اے تیری مرضی ہے اینو حافظ بنا لے. جدوں مر جاویں گا اے حافظ قرآن ہاتھ چکے گا، رب گناہ نہیں ویکھدا، قرآن دے صدقے معاف فرما چھڈائی. عارفان دے سلطان نے خوبصورت ترجمانی کی تھی. آپ فرماندے نے حسن دے کے یارا رون لے آئی، تینوں کسے نہ دتا دلاسا بندے دی گزری گزری زندگی بندے دی گزری جویں پانی وچ پتاسا لیکھا منگی سی. علماء موجود نے، مشائخ موجود نے. رب نے نہیں پوچھنا گڈیاں کنیاں بنائیاں نہیں، اے نہیں پوچھنا پلاٹ کنے لے کے آیا ہے، اے نہیں پوچھنا کوٹھیاں کنیاں بنا رہا ہے. اور سجنا مالک تیتھوں ہولی سبحان اللہ آخو کو سونی نہ لگے دب کے آخو سبحان اللہ.
اور پچھلے کرسی والے بھی آخو سبحان اللہ مالک تیتھوں لیکھا منگی سی رتی کٹنا ماسا محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے میری ترجمانی کی تھی. آپ نے فرمایا ایتھے رہ کے قدر کر، ایتھے رہ کے مصطفیٰ نال وفا کر. آپ فرماندے نے قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے جانن والے قدر نبی دا جانن والے میاں سونگنی وچ مدینے قدر پانی دا میاں مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا میرا اللہ جانے تو یا جاننی اصحابی سجنا ویلا کیسا بھی ہوئے سائیں اجما دے نے آخری گل بابے خادم رضوی دی کر کے جا دے جانا سائیں ضرور اجما دے نے پاویں سل وج جان پاویں گولیاں چل جان اسی نبی دے نام تے نہ سل کھا سکنے ہاں نہ گولیاں کھا سکنے ہاں بریانی لب جاوے بڑے شوق نال کھانے ہاں. یہ ترجمانی بابا خادم آندا ہوندا سی. آ فرماندے سن جدوں مینوں ہاتھ کڑی لگی ہے فرماندے نے میں ہتھاں نوں مخاطب کر کے پوچھیا اے ہتھوں تساں نبی دے نام دا بڑا لنگر کھادا ہے تے مرغے لبن تاں وی واہ واہ ہے تے ہاتھ کڑیاں لگن تاں وی واہ واہ ہے. کیا خوبصورت ترجمانی کی تھی. بس آخری شعر ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ استاد موجود نے ٹائم دے بڑے پابند نے. ایک شعر سنا کے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہنا محبت نہ پڑھنا ہے. اور لطف سجنی دمی بدمی کارے سجن